أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے اور اس سبق کا عنوان ہے زائد الف. تو چلیے یہ بھی ایک چھوٹا سا سبق ہے مختصر سا، تو جلدی سے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے. ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں. اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی کچھ تفصیلات ہیں جو کہ یہ ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، 6 کلمات میں زائد الف کو وقف کی صورت میں پڑھیں گے لیکن وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے. وقف کا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں رک جاتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. عام طور پہ آیت کی صورت میں اور دیگر علامات بھی ہم انشاءاللہ رموز اوقاف کے سبق میں ان کی تفصیل پڑھیں گے. اور وصل یعنی کہ ملانا. تو اگر ہم ان کلمات میں سے کسی پر وقف کریں گے تو وہاں ہمیں اس الف کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم وقف نہیں کریں گے، آگے کے الفاظ سے یا آیات سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر اسے نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کلمات کون سے ان کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن، الظنون، الرسول، السبیل، قواریر. قواریر، اچھا قواریر سے اگلی آیت میں بھی آئے گا. تو یہ جو صورت ہم نے اوپر پڑھی ہے یہ پہلے والے کلمہ قواریرہ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. انا، انا جہاں پر بھی آئے گا ہر جگہ، یعنی کہیں بھی انا کا کلمہ آئے گا تو اس کی یہی صورت ہے کہ اسے وقف کی صورت میں یہ پڑھا جائے گا اور وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا. دوسرا نقطہ ہے قرآن پاک کے سے کلمے سلاسیلہ، سلاسیلہ، سلاسیلہ کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے. سلاسیلہ کو آپ چاہیں تو سلاسیلہ ایک الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو سلاسیلہ ایک حرکت ایک زبر کے برابر پڑھ سکتے ہیں. البتہ وصل میں زائد الف کو نہیں پڑھیں گے. یہ جو صورت بیان کی گئی تھی وقف کی تھی. ٹھیک ہے. جس میں آپ کے پاس چوائس ہے، لیکن وصل کی صورت میں چوائس نہیں ہے، وہاں آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے. وصل کی صورت میں سلاسلہ ہی پڑھنا پڑے گا. تیسرا نقطہ ہے ابھی جو ہم کلمات بیان کریں گے ان تمام کلمات میں زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وصل ہو یا وقف ہو دونوں صورتوں میں یہ والا الف زائد الف نہیں پڑھا جائے گا. اوپر تو چوائس تھی نا. چلیے کون کون سے کلمات ہیں. افہم ماتا، افہم متا، لیل الجحیم، ملئہ، ولأودعوا، وملئہم، ثمود، لتتلو، لن ندعو، لیربو فی، لیبلو، ونبلو، قواریر. نمبر 4، اب جو کلمات ہم پڑھیں گے
ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہٰذا اس الف کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کون کون سے کلمات ہیں؟ علیکم الانامل، علیکم الانامل، اناسیہ، انابو، للانام، من اناب. یہ جو انا ہے، یہ دیکھیے، یہ ایکچولی یہ انا خود ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے الف کو نہیں پڑھنا ہوتا، اور یہ جو انا ہے یہ ان کلمات کا حصہ ہے. تو وہ پورا ایک کلمہ تھا اور یہ ایک مخصوص کلمے کا جز ہے یہ والا انا، اس لیے یہ پڑھا جائے گا. یہ بات. دوسری بات یہ کہ علامت بھی ہمارے یہاں جو قرآن آتے ہیں پرنٹ ہو کے، ان میں وہ زائد الف جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر گول دائرے کی علامت لگی ہوتی ہے، اس لیے جہاں دائرے کی علامت نہ ہو تو آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پہ پرنٹ اس طرح کے ہوئے ہوئے آتے ہی ہیں. اور نہ بھی آئے تو یہ چند کلمات ہیں، ان کو آپ ذہن نشین کر لیجئے تو انشاءاللہ مشکل نہیں پیش آئے گی. تو چلیے ٹھیک ہے، یہ مختصر سا سبق بھی اختتام پذیر ہوا ہمارا آج. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.